ایسے 900 سال گزارنے پڑے تو اللہ کے کرم سے الحمدللہ آپ حضرات سے ملاقات کی خوشی اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گفتگو کے آغاز سے قبل عموماً بنگلہ دیش میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، وہی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے احباب ہیں جن کو اردو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ہاتھ بلند کریں۔ ماشاءاللہ سب کو ہی آ رہی ہے۔ قرآن کریم تعمیر انسانیت کا فارمولہ ہے عزیز دوستو۔ یہ فقط مذہبی کتاب نہیں ہے، میں اس کو کتاب انقلاب کہتا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے کہ جو تنکوں کو شہتیر بناتا ہے، بیماروں کو تندرست کرتا ہے، شقاوت پسندوں کو سعادت مند بناتا ہے، بکریاں چرانے والوں کو تخت و تاج کا وارث بناتا ہے۔ وہ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں۔ احباب نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہیں کسی جنگ کے محاذ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمانے لگے نہیں، بحمدللہ ہم محمد کے رب سے وفا کر رہے ہیں اور محمد کا رب ہمیں جزا دے رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں حضرت؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ فرمانے لگے روتا اس لیے ہوں، آج اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھی۔ کوئی دائیں بھاگ جاتی، کوئی بائیں بھاگ جاتی، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی، کوئی درخت کی شاخ پر چڑھ جاتی۔ سارا دن گزر جاتا بکریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ جب شام ہوتی تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، مجھے جھڑکتا اور گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتا اور کہتا عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتا، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں اور خطاب کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چلتا ہے۔ آج جب میں یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا، عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں۔ یہ کس کی تعلیمات کا نتیجہ ہے؟ یہ کس کی تربیت کا ثمر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں؟ آج حکم دیتے ہو تو ہوا اطاعت کرتی، کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہو تو زلزلے تھم جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ڈھاکہ کے روشن ضمیروں، یہ قرآن کریم کے تیار کردہ شاہکار تھے، یہ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے والے محمد کے رضاکار تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اب محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اب قیامت تک محمد کے صحابہ جیسا کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن ستم ظریفی وہی ہے کہ اسی قرآن کو صحابہ پڑھتے تھے، ان کی بات ہوا مانتی تھی۔ یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہماری بات تو اولاد نہیں مانتی۔ کسی نے شیخ سعدی سے سوال کیا کہ سعدی کیا بات ہے
کیا قرآن بدل گیا؟ جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ کو عظمتیں ملی، جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ کو جنت کی بشارتیں ملی، جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ ساری کائنات پر چھا گئے، ہم بھی تو وہی قرآن پڑھتے ہیں. ہماری بات تو بیگم صاحبہ بھی نہیں مانتی. پوچھا گیا سعدی قرآن بدل گیا کیا؟ ہائے ہائے، سعدی نے فرمایا نا، قرآن نہیں بدلا، مسلمان بدل گیا نا. فرمایا بارہ کے در لطافت تباش خلاف نیست، بارہ کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باب لالا رویت و در شور بوم خس. شیخ سعدی نے مثال دے کر سمجھایا ہے ہمیں کہ جس طرح آسمان سے برسنے والی بارش کے رنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق، اس کے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں، اس کی تاثیر میں بھی کوئی فرق، اس کی خوشبو میں بھی کوئی فرق نہیں. لیکن یہی بارش جب باغات پر برستی ہے، جب گلستان میں برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، خوشبو مہکتی ہے. لیکن آسمان سے برسنے والی یہی بارش جب گندے پانی کے تالاب میں گرتی ہے تو وہاں سے خوشبو نہیں اٹھتی، وہاں سے بدبو اٹھتی ہے. شیخ سعدی نے فرمایا قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے، قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے. اسے ابو جہل سنے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے. فرق قرآن میں نہیں ہے، فرق قرآن میں نہیں ہے. ہمارے دل کے برتن جو میلے ہو، دودھ ہوتا ہے نا، آپ کے ہاں دودھ کو کیا بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں بالکل. ہائے ہائے ہائے، یہ تو دشمن کی سازشوں نے ہمیں دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں پھر سے اکٹھا فرما. دودھ کو اگر آپ صاف برتن میں ڈالو گے تو فائدہ ہوگا، لیکن اگر میلے برتن میں ڈالو گے تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بالکل اسی طرح اگر دل کا برتن سیدھا ہو، صاف ہو، شفاف ہو اور اس میں قرآن کا دودھ آ جائے، رب کعبہ کی قسم ابو بکر و عمر جیسا مکھن تیار ہوتا ہے. ہم کیا کریں، ہمارے دل کا برتن میلا ہو گیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، رہنمائی نہیں لیتے. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، آج میں نے دن کو جامعہ حسینیہ میں بھی کہا تھا، عرض آباد میں طلباء سے، کہ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے یاری نہیں لگائی، دوستی نہیں لگائی. اور میں بالکل واضح بتا دینا چاہتا ہوں عزیز دوستوں، اس پوری کائنات میں قرآن سے اچھا کوئی دوست ہے ہی نہیں. ہر دوست مطلب پرست ہوتا ہے، ہر دوست مفادات کی بنیاد پر تعلق رکھتا ہے. صرف قرآن کریم ہے، آپ اس سے منہ موڑتے ہیں وہ آپ کو سینے سے لگاتا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سی ملاقات میں ہم قرآن کریم سے دوستی کرنے کا عزم کر لیں. آج میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک مجلس میں میری بھی قرآن سے دوستی ہو جائے اور آپ کی بھی قرآن سے دوستی ہو جائے. تیار ہیں اس کے لیے؟ توجہ سے بات سنیں گے انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے کہ دوستی ہوگی کیسے قرآن سے؟
تو میں عرض کیا کرتا ہوں قرآن سے دوستی کا بالکل وہی طریقہ ہے جو انسان سے دوستی کا فارمولا ہے۔ دوست بنانے کے لیے آپ کو بات کرنا پڑتی ہے، آپ کو گفتگو کرنا پڑتی ہے، آپ نام پوچھتے ہیں، مقام پوچھتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس زبان میں بولتے ہو، کیا کام کرتے ہو، کس کام کے لیے جا رہے ہو، مقصد کیا، ایسے سوالات کرتے ہیں، پھر دوستی ہو جاتی ہے۔ قرآن سے دوستی کا بھی بالکل یہی فارمولا ہے۔ آپ قرآن سے گفتگو کرتے چلے جائیے، میرا دعویٰ ہے قرآن آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا چلا جائے گا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن کریم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اگر قرآن ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دے تو پھر آئندہ کی زندگی میں قرآن کو امام بنا کر چلیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال میں نے قرآن کریم سے کہا، قرآن کریم مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ ہمیں علماء نے آپ کا نام بتایا، ہمیں قراء نے آپ کا نام بتایا، ہمیں والدین نے آپ کا نام بتایا، ہمیں خطباء نے، مقررین نے آپ کا نام بتایا۔ آج ہم چاہتے ہیں آپ خود ہمیں اپنا نام بتائیں۔ سوال سمجھ آیا؟ میں نے قرآن کریم سے کہا اپنا نام کی، صحیح بولا میں نے؟ الحمدللہ۔ دعا کرو تھوڑی سی بنگلہ مجھے بھی آ جائے۔ پہلا سوال میں نے کیا، قرآن کریم آپ کا نام کیا؟ قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ کیا نام بتایا؟ ایسے نہیں، اونچا بولیں گے تو بات بنے۔ آپ کا جواب ہی تو مجھے بتائے گا کہ اردو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر جواب کمزور ہوگا تو مولانا ولی اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کا مقام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا فی لوح محفوظ۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم کیوں آئے ہو، کیوں تشریف لائے ہو، آپ کا مقصد آمد کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ھدی للمتقین۔ کیا مقصد ہے؟ اس کا ترجمہ عام ترجمے والے قرآن کریم میں جو ملتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن میں جو اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ قبول فرما لیں، ھدی للمتقین کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں، قرآن کریم نے کہا میں تو ڈھاکہ کے مسلمانوں سے دوستی کرنے آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو لے کر کون آیا ہے دنیا میں، ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا نزل بہ الروح الامین۔ کون لایا ہے؟ روح الامین کس کا لقب ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اردو بولتا ہوں، میرے بھائی بنگلہ بولتے ہیں، چائنا والے چائنیز زبان میں بات کرتے ہیں، جاپان والے جیپنیز میں بات کرتے ہیں، امریکہ والے انگریزی بولتے ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں دنیا میں قرآن۔ اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا آپ کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین۔ میں کسی عام زبان میں نہیں آیا، میں تو اللہ اور رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ دنیا میں آپ کی آمد کا موقع کون سا ہے؟
قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتائیے۔ قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کون سا مہینہ؟ میں نے کہا قرآن اب رات بھی بتاؤ نا، کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کس رات میں آیا؟ الحمدللہ دوستی ہو رہی ہے نا قرآن سے، جواب مل رہے ہیں نا آپ کو؟ کہیں ترجمے کی ضرورت تو نہیں پیش آ رہی؟ کیوں نہیں پیش آ رہی کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن؟ ارے تم تھوڑا سا تو قرآن کے قریب آؤ نا، تم تھوڑا سا قرآن سے تعلق بناؤ نا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ترجمہ کے بغیر بھی دلوں میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم نام بھی بتا دیا آپ نے، کام بھی بتا دیا، مقام بھی معلوم ہو گیا، بھیجنے والے کا بھی علم ہو گیا، لانے والے کی بھی خبر دے دی آپ نے، زبان بھی معلوم ہو گئی، مہینہ بھی بتا دیا آپ نے، رات کی بھی خبر مل گئی، ساری تفصیلات بتا دی آپ نے قرآن کریم۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ اب ذرا ایک اور سوال سنیے اور اس کا جواب دیجئے۔ قرآن یہ بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد۔ کیا پڑھنا چاہیے نبی کے نام پر؟ حیران ہو رہا ہوں، تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں اور پریشان بھی ہو رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے میں اتنی ٹھنڈک اور یک بستگی کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ کہیں بھول تو نہیں گئے ہو محمد مصطفیٰ کو؟ میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے، ذرا ان کا بھی تو تعارف کرواؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا قرآن رسول تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ نا باقی رسولوں میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم نے فرمایا آؤ نا میں تمہیں شب معراج کا قصہ سناؤں۔ شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں، آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں۔ رب العالمین نے اعلان کروایا کہ جلدی جلدی صفے بنا لو، ابھی جماعت سے نماز ادا کی جائے گی، امام کی اقتداء میں نماز ہوگی۔ تمام انبیاء اور رسول صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا عزیز دوستو، لیکن میرا دل کہتا ہے اس روز آدم بھی چاہتے ہوں گے مجھے امامت مل جائے، نوح بھی چاہتے ہوں گے مجھے امام بنایا جائے، ابراہیم بھی چاہتے ہوں گے میں تو خلیل اللہ ہوں مجھے امامت دے دی جائے، اسماعیل بھی چاہتے ہوں گے میں تو ذبیح اللہ ہوں مجھے امام بنا دیا جائے، موسیٰ چاہتے ہوں گے میں کلیم اللہ ہوں مجھے امامت دے دی جائے، عیسیٰ چاہتے ہوں گے میں تو روح اللہ ہوں مجھے امامت دے دی جائے، یوسف چاہتے ہوں گے میں تو جمال اور حسن کا بادشاہ ہوں مجھے امامت دے دی جائے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ جبرائیل اعلان کر دیجئے تمام انبیاء اور رسول صفوں میں کھڑے ہو جائیں، مقتدی بن جائیں۔ تو یا اللہ امام کون ہوگا؟ رب نے فرمایا فَلْيَتَقَدَّمْ یا محمد۔ کوئی اور امام نہیں بنے گا، آج تو محمد مصطفیٰ امام بنے گا۔
ایسا رسول ہے اللہ کا عزیز دوستو، ایسا محبوب ہے اللہ کا ہمارا محبوب کہ جس شہر میں چلتا ہے اللہ اس شہر کی قسمیں قرآن میں کھا لیتا ہے۔ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کون سے شہر کی قسم کھائی اللہ نے؟ واشنگٹن کی، پیرس کی، ٹوکیو کی، مانچسٹر کی؟ تو پھر ہم تو وہیں جانے کے لیے ترستے نظر آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں مفتی صاحب دعا کریں امریکہ کا ویزا لگ جائے۔ میں نے کہا ظالم کہیں وہاں پہ کعبہ تو نہیں بنا رکھا تم نے؟ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ کس کس نے بیت اللہ دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ۔ اور کون کون شوق رکھتا ہے کہ بیت اللہ چلا جاؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لگتا ہے وہ میرا لطیفہ آپ لوگوں نے سن لیا، پرانا ہو گیا۔ میں دوستوں کو بتاتا ہوں، پاکستان میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، وہاں میں نے پوچھا ہاں بھائی آپ میں شادی شدہ کون ہے؟ بہت سارے دوستوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ویسے آپ میں شادی شدہ کون ہے؟ بس باقی سارے مظلوموں کے امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے تھوڑے سے شادی شدہ ہیں، یا شرما رہے ہیں بتاتے ہوئے، یا سوچ رہے ہیں کہیں گھر والی ناراض نہ ہو جائے گھر۔ شرمانے کی کیا بات ہے؟ آپ میں بھی ہے تو شادی شدہ، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت سارے دوستوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دور کرسی پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، میرا سوال سن کر کرسی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ میں نے اس کو مبارکباد دی، میں نے کہا محترم آپ خوش نصیب ہو، ہم تو ایک شادی نبھا لیں الحمدللہ، تم نے جوانی میں 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ کہنے لگا نہیں شاہ صاحب 2 کا ابھی تو 1 بھی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا پھر 2 ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ کہتا ہے جی شادی ہوئی تو نہیں ہے لیکن شادی کا شوق بڑا ہے۔ تو آپ کو بھی شوق ہے نا مکہ جانے کا؟ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، بیر زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، حطیم ہے، غار ثور ہے، ہرا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نا نا، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، غار ثور و ہرا کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا محبوب بنایا اللہ نے جس کے نام کو اللہ نے وجہ ہدایت بنایا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں، اپنے رسول کے نام کو اللہ نے وجہ ہدایت بنایا ہے۔ کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ پھر بولو نا ذرا سارے جم کے بولو محمد۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے نام ایسا بنایا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے نام میں ہی نبی کی تعریف رکھی ہوئی ہے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، یہ آپ کے قریب میں جو پڑوسی ملک ہے وہاں کا ایک شہر ہے اجمیر، نام سنا آپ نے؟ وہاں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا کیلاش چندر۔ کیا نام تھا بھائی؟ ہندو تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ اجمیر شہر میں ایک بہت بڑی محفل ہونے لگی، ایک مشاعرہ ہونے لگا ہے، اور اس مشاعرے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نعتیہ مشاعرہ ہوگا، سارے مسلمان شعراء آئیں گے اور محمد پر نعت سنائیں گے۔ کیلاش نے سوچا
شاعر تو میں بھی ہوں نا، ہندو ہوں تو کیا ہوا، الفاظ کا گھمانا پھرانا جانتا ہوں، کلام کا نشیب و فراز پہچانتا ہوں، تو میں بھی جاتا ہوں اس محفل میں جا کر کوئی نعت پڑھ کے آتا ہوں تاکہ مجھے بھی شہرت مل جائے۔ چلا گیا میزبانوں کے پاس اور جا کر کہنے لگا محترم، اگرچہ میں ہندو ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی محفل ہے، میرا آنے کا حق نہیں بنتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے نبی کی تعریف کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آ جاؤں آپ کی محفل میں۔ میزبان کہنے لگے مرحبا بکم علی الرأس والعین، ضرور آؤ، آپ ہندو ہیں تو کیا ہوا، ہمارا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں تھا، وہ تو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیے، کلام سنائیے، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری اس خصوصی محفل کا خاص مہمان بھی آپ ہی ہوں گے۔ کیلاش اپنے گھر چلا گیا اور وہاں جا کر محنت سے اس نے کلام بنایا۔ جس دن محفل تھی اس دن بہت بڑا مجمع آیا، جیسے ماشاءاللہ آپ دیکھو وہاں تک سب بیٹھے ہوئے ہو۔ ہر شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ ہندو کیسے نبی کی تعریف کرتا ہے، ہر شخص سننا چاہتا تھا کہ ہندو ہو کر مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف کیسے کرے گا۔ شعراء کرام آتے رہے، اپنا اپنا کلام سنا کر جاتے رہے۔ اتنے میں سٹیج سے اعلان ہوا کہ جناب سامعین، اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان خصوصی جناب کیلاش چندر صاحب تشریف لائیں گے اور اپنا تیار کیا ہوا کلام سنائیں گے۔ سارا مجمع دم بخود تھا، ہر شخص دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیسا اس کا حلیہ ہوگا، کیلاش دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ یقیناً متکبر ہو کر آئے گا، مغرور ہو کر آئے گا، سینہ چوڑا ہوگا اس کا، جیسے آج کل ہمارے نیتاؤں کے سینے چوڑے ہوتے ہیں، رات کو سینے چوڑے کر کے سوتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف آپ کے ہاں نہیں، پاکستان میں بھی یہی ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ مغرور ہوگا، متکبر ہوگا، چہرے پر ظلمت ہوگی، کفر۔ لیکن جب کیلاش کا نام لیا گیا تو عجیب منظر تھا ساتھیوں۔ کیلاش متکبر ہو کر نہیں آ رہا تھا، منکسر ہو کے آ رہا تھا۔ اس کے کندھے اکڑے ہوئے نہیں تھے، جھکے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر کفر کی ظلمت نہیں تھی، ایمان کا نور چمک رہا تھا۔ وہ سٹیج پر آیا، ایک ہاتھ سے اس نے مائک کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے کاغذ نکالا اور کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ ذوق رکھتے ہو تو ایک دو اشعار میں سنا دوں اس کے، لیکن ایک شرط ہے میری، شیخ بھی تشریف لائے ہوئے مدینہ منورہ سے، یہ ہماری ساری کارگزاری انشاءاللہ وہاں آقا کریم کو سنائیں گے۔ آپ کا عشق رسول، آپ کا عشق پیغمبر، آپ کا عشق محمد مصطفیٰ، میں چاہتا ہوں کہ آج اتنا اونچا درود پڑھنا ہے کہ شیخ متاثر ہو کر جائے اور ہمارے آقا کو ہماری تعریف سنا دے۔ کلام پڑھا اس نے، فرمایا یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، وارث جنت بھی یہی ہے، صلی اللہ نا 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 نا، ایسے تو چھٹی نہیں دوں گا آپ کو۔ میں پاکستان سے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کا شرماتا ہوا درود سن کے چلا جاؤں، میں پاکستان سے آپ کے ایمان کو ٹھنڈا کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کے ایمان کو زندہ کرنے آیا ہوں۔
اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک آقا پر درود اتنا اونچا نہ پڑھو کہ اللہ کے عرش تک آواز چلی جائے. یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، وارث جنت بھی یہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے. تم بتاؤ نا ڈھاکہ والو، ہر جگہ موجود کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ جب تک میرے معیار کا نعرہ نہیں لگے گا میں کون ہے کہلواتا رہوں گا. اتنا اونچا کہو کہ آج تمہارے گلے بیٹھ جائے. اللہ کو ایسی محبت سے یاد کرو کہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے مسلمان، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گھبرایا نہیں کرتا، جوش میں آتا ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح، تم سب کا معبود کون ہے؟ تم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ ڈھاکہ والوں مجھ سے وعدہ کرو، اگر زندگی کے سفر میں گولیاں کھانی پڑی، آگ پر چلنا پڑا، پھانسیوں پر لٹکنا پڑا، بموں کا سامنا کرنا پڑا، ہر تکلیف کو گوارا کریں گے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو نا، کس کے بندے بن کے رہو گے؟ کس کی عبادت کیا کرو گے؟ کس کا سجدہ کیا کرو گے؟ کس سے مدد مانگا کرو گے؟ کون ہے تمہارا مشکل کشا؟ کون ہے تمہیں اولاد دینے والا؟ کون ہے بیماریاں دور کرنے والا؟ کون ہے؟ اور بھی اشعار ہیں، اس ہندو شاعر کے اور بھی اشعار ہیں، آخری سناتا ہوں. حضرت میرے لیے معزز ہیں، محترم ہیں، مجھے حیا بھی آ رہی ہے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے، لیکن بڑے استاذ ہیں تو شاگرد استاذ کو سبق سنائے ہی کرتا ہے. آخری شعر سن، کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت. صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے. کلام مکمل کر لیا، کلاش نے کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا مسلمانوں مجھے مبارک دو نا، میں تو کلام لکھنے بیٹھا تھا، رب نے میرا کام بنا دیا. اور سب کے سامنے اعلان کرنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلاش نے کہا تم سب گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں کلاش نہیں، آج کے بعد میں محمد کا غلام بن گیا ہوں. پھر کلاش نے بھی پڑھا، لوگوں نے بھی پڑھا، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے تم بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، آواز بلند کر کے اپنا ایمان اللہ کو دکھا کر رحمت عالم نے فرمایا تھا جددو ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ. رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. بار بار کہا کرو، لگاتار کہا کرو، تسبیح پر گننے کے بجائے بے شمار کہا کرو لا
الہ لا الہ۔ قرآن نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا کہ نہ دیا؟ تو پھر آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ آخری سانس تک قرآن سے وفا کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ قرآن کو امام بنا کے چلیں گے، وہ نہیں کریں گے جو ہمارا دل کہتا ہے، وہ کریں گے جو قرآن